بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جو بڑی حاجت ہے اور جو چھوٹی حاجت ہے پیشاب، ان دونوں کے کرنے کی صورت میں قبلے کی طرف نہ تو منہ ہو اور قبلے کی طرف نہ پشت ہو، قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور قبلے کی طرف نہ پشت ہو۔ اب یہ معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے فقہاء کا، علماء کا، ائمہ کا، وہ نص فہمی کا نہیں ہے بلکہ دلائل کا ہے۔ کس کا ہے؟ دلائل کا ہے۔ اس لیے اس باب کو ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کریں گے۔ اس باب کو ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کریں گے اور ہر مرحلے کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے۔ پہلا مرحلے میں ائمہ کے مذاہب بیان ہوں گے، پہلے مرحلے میں ائمہ کے مذاہب بیان ہوں گے۔ دوسرے مرحلے کے اندر وہ روایات بیان ہوں گی جو بنیادی احادیث ہیں، جن احادیثوں کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے۔ اور تیسرے مرحلے کے اندر ان احادیث سے ان ائمہ نے استدلال کیسے کیا، ان احادیث سے ان ائمہ نے استدلال کیسے کیا، یہ بیان ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ تو پہلا مرحلہ ہے ائمہ کا، تو اس میں کئی اقوال ہیں، ائمہ کے کئی اقوال ہیں، جس میں سے ہم انشاءاللہ 9 اقوال بیان کریں گے۔ کتنے بیان کریں گے؟ 9 اقوال بیان کریں گے۔ بقایا اقوال زیادہ ہیں لیکن جو مشہور ہیں وہ 9 اقوال بیان کریں گے۔ تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 4 اقوال ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 4 اقوال منقول ہیں۔ نمبر 1 کہ بڑے، یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ بڑا پیشاب کرتے ہوئے، چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پشت ہو۔ منہ کو استقبال کہتے ہیں اور پشت کو استدبار کہتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال کہتے ہیں اور پشت کرنے کو استدبار کہتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ ہے کہ پخانہ پیشاب کرتے ہوئے نہ تو استقبال اور استدبار کرنا مکروہ تنزیہی ہے، قبلے کی طرف منہ اور پشت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیشاب پخانہ کرتے ہوئے پشت اور منہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ مفتیٰ بہ قول ہے، یہی قول مفتیٰ بہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ استدبار یعنی پشت کرنا، استدبار پشت کرنا جو ہے یہ جائز ہے، پشت کرنا جائز ہے، اور استقبال مکروہ تحریمی ہے مطلقاً، چاہے بنیان ہو چاہے صحرا ہو، کیوں یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب جو بڑا چھوٹا پخانہ کرنے کے لیے جگہ بھی 2 ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہے صحرا کھلی جگہ، ایک ہے بنیان یعنی آبادی، لیٹرین، واش روم جس کے اندر آپ کر رہے ہو۔ تو اب جہاں پر مطلقاً ہوگا اس سے مراد دونوں ہوں گے، بنیان بھی ہوگی صحرا بھی ہوگا، بنیان بھی ہوگی صحرا بھی ہوگا، بنیان اور صحرا دونوں مراد ہے۔ تو استدبار جائز ہے اور استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، چاہے بنیان یعنی آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو۔ چوتھا قول اگرچہ یہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لیکن حکماً یہ بھی امام صاحب کا ہے۔ چوتھا قول جو ہے یہ اگرچہ کس کا ہے؟ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن حکماً یہ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنیان کے اندر یعنی لیٹرین واش روم کے اندر صرف استدبار کی گنجائش ہے، استدبار کی، بقایا لیٹرین کے اندر بھی استقبال اور صحرا میں استقبال اور استدبار، یہ سب کچھ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ کتنے اقوال ہو گئے؟ 4۔ 5واں قول جو ہے وہ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استقبال جو ہے، استدبار مطلقاً جائز ہے، چاہے بنیان ہو چاہے صحرا ہو، یعنی بیت اللہ کی طرف جو خانہ کعبہ کی جو سائڈ ہے، یعنی
یہ مطلب سمت کعبہ کی بات ہو رہی ہے، عین کعبہ کی بات نہیں ہو رہی، جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی قبلہ روح، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے. تو کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پشت کر کے، چاہے وہ اس کو استدبار کہتے ہیں، تو پشت کرنا مطلقاً جائز ہے، چاہے بنیان ہو چاہے صحرا ہو. اور استقبال مطلقاً ناجائز ہے، چاہے بنیان ہو چاہے صحرا ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں 3 اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 3 اقوال ہیں. پہلا قول امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ استدبار مطلقاً جائز اور استقبال مطلقاً ناجائز. دوسرا قول احناف کی طرح کہ استقبال اور استدبار فی البنیان والصحرا، یعنی آبادی ہو یا غیر آبادی ہو، استقبال اور استدبار دونوں مکروہ تحریمی ہیں. تو امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول یہ ہے. تیسرا قول جو ہے ان کا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ استدبار تو جائز ہے، بنیان میں استدبار جائز ہے، اور استقبال تینوں میں وہ ناجائز قرار دیتے ہیں. استدبار کی اجازت دیتے ہیں اور مطلقاً چاہے صحرا ہو چاہے بنیان، اور استقبال یعنی منہ کرنے کی تینوں صورتوں میں، بنیان میں بھی اور صحرا میں بھی استقبال کی اجازت نہیں دیتے، اور بنیان میں استدبار کی بھی نہیں دیتے. 8 قول ہو گئے. 9واں قول جو ہے وہ داؤد ظاہری، اصحاب ظواہر اور ربیعۃ الراعی رحمہم اللہ تبارک ان حضرات کا ہے. ان حضرات کے نزدیک مطلقاً چاہے صحرا ہو یعنی کھلی فضا ہو یا لیٹرین وغیرہ ہو، استقبال استدبار ہر جگہ جائز ہے. استقبال استدبار ہر جگہ جائز ہے ان 3 حضرات کے نزدیک. 9 اقوال ہو گئے. اب ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بنیادی روایات کا ہے. تو اس باب کے اندر تقریباً 4 حدیثیں ہیں. اس مسئلے سے متعلق بنیادی روایتیں 4 ہیں. سب سے پہلی روایت جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پہلی روایت جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نشیبی، یعنی جب آدمی صحرا میں جاتا ہے تو نشیبی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو باپردہ ہو، اس کو نشیبی زمین کہتے ہیں. تو نشیبی زمین میں جائے تو وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے، قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے. اور دوسری وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم نے شام کو فتح کیا، اور شام کی جو سرکاری عمارتیں تھیں جب ہم اس میں گئے تقاضے کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ وہ اس کا جو استدبار اور استقبال قبلے کی طرف تھا، تو ہم اس میں باتکلف مڑ جاتے تھے. اس میں ہم باتکلف یعنی اب اس میں جس طرح وہ لیٹرین بنی ہوئی ہے اس پہ جس طرح بیٹھتے ہیں تو استقبال اور استدبار ہوتا ہے، تو ہم مڑ کے دوسری طرح بیٹھ جاتے ہیں تاکہ استقبال اور استدبار نہ ہو، اور باہر نکل کے استغفار بھی کرتے تھے. یہ بنیادی روایت ہے. ان تمام اور اس تمام 4 روایتوں میں یہ روایت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے. سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے. دوسری حدیث اس باب سے متعلق وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں، اگلے باب میں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھت پہ چڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں تقاضا فرما رہے تھے، اور بیت الخلاء کی چھت نہیں تھی. تو میں نے اچانک دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اچانک دیکھا، خود کہتے اچانک، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، میری اچانک نظر پڑی تو بیت الخلاء کی چھت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ روایت جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی ہے. یہ روایت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن اس سے استدلال جو انہوں نے کیا اس کے جوابات ہم آخر میں دیں گے. اس کے بعد تیسری روایت اس کے وہ اگلے باب میں آ رہی ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ اور پشت کرنے سے منع فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف یعنی رخ کعبہ کی طرف، جو بیت اللہ جو رخ کعبہ ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا قبلہ رخ، یعنی قبلہ رخ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشاب مبارک کرتے ہوئے دیکھا.
سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ روایت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے لیکن ضعیف بھی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی نہیں ہے لیکن ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ حسن درجے کی ہے، بلکہ حسن درجے کی ہے۔ اور چوتھی روایت اس باب کے اندر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چوتھی روایت اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہوا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف پشت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیا کرو، میری جو پشت ہے استقبلوا بمقعدتی القبلہ، استقبلوا بمقعدتی القبلہ، کہ میری پشت کو قبلے کی طرف کر دو۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ انتہائی درجے کی کمزور اور ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے انتہائی درجے کی ضعیف اور کمزور ہے۔ اب اس کو یہ 4 بنیادی روایتیں ہو گئی۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان ائمہ نے، ان فقہا نے ان روایات سے استدلال کیسے کیا، تیسرا مرحلہ۔ تو احناف نے مسئلے کا مدار جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ رکھا ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے مسئلے کا مدار جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ رکھا ہے انہوں نے۔ باقی رہ گئے داؤد ظاہری، اصحاب ظواہر اور ربیعۃ الراعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عجیب بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ساری روایتوں میں وہ ناسخ منسوخ کو لیتے ہیں، ساری روایتوں میں کیا کرتے ہیں، ناسخ منسوخ کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممانعت کی جو روایتیں ہیں وہ منسوخ ہیں، جس سے بیت اللہ کی طرف پشت کرنا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے جو منع کیا گیا تھا، جو منع کی روایتیں ہیں وہ منسوخ ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت بھی کی اور یعنی چہرہ مبارک بھی کیا، وہ روایتیں ان کے لیے ناسخ ہیں، وہ ناسخ منسوخ مانتے ہیں۔ کہتے ابو ایوب انصاری کی روایت جو ہے وہ منسوخ ہے، کس سے؟ کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت کہ آپ علیہ السلام نے پشت کی ہوئی تھی، اور عبداللہ بن جابر کی روایت کہ آپ نے منہ کیا ہوا تھا، یہ روایتیں ان کے لیے کیا ہیں، ناسخ ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب اس کا جواب بھی سن لو۔ ہم کہتے ہیں یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ناسخ منسوخ، اب اگر یہ روایتیں منسوخ تھیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ دور فاروقی کی ہے کہ شام حضرت عمر عنہ کی خلافت میں فتح ہوا، دور فاروقی کی روایت ہے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ روایتیں منسوخ تھیں تو صحابہ جب شام کو فتح کرنے کے بعد ان کی سرکاری عمارتوں میں گئے تو بعد تکلف کیوں مڑے؟ جب ایک چیز حکم منسوخ ہے تو پھر صحابہ کو تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم نکلنے کے بعد استغفار کرتے تھے، ہم نکلنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ ایک تو صحابہ کا بعد تکلف مڑنا، دوسرا باہر نکل کے استغفار کرنا۔ جب ایک چیز منسوخ ہے تو اتنا تکلف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں منسوخ تھیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک عمل چھپ کے کیا، عمل چھپ کے کیا، گھر کے اندر بیت الخلاء کے اندر کام کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں اور امت کو نہیں بتا رہے۔ اگر منسوخ تھی تو آپ علیہ السلام نے بتایا کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا جواب ہو گیا اصحاب ظواہر اور ربیعۃ الراعی اور داؤد ظاہری، ان کا جواب ہو گیا۔ اب رہ گیا ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ اور احناف میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ قولی ہے، ابو ایوب انصاری کی روایت جو ہے وہ قولی ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایتیں جو ہیں وہ فعلی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے اور یہ قانون اور ضابطہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی قولی اور فعلی روایت میں تعارض ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تعارض کی صورت نظر آئے، حالانکہ کوئی تعارض نہیں ہوتا، تعارض ہماری جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے۔ اب تعارض ہو جائے قولی اور فعلی روایت میں تو احناف قولی کو ترجیح دیتے ہیں اور فعلی روایت کی تعویل کرتے ہیں۔ احناف کیا کرتے ہیں؟ قولی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور فعلی روایت کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ قانون ہے لأن الحادیث القولیہ یتطرق الیہ، کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے لیتطرق الیہ الاحتمالات، کہ جو فعلی روایت ہوتی ہیں ان میں احتمال نکل سکتا ہے، قولی روایت میں احتمال نہیں ہو سکتا۔ قول تو قول ہے، اس کا احتمال نہیں نکل سکتا، اور فعلی روایت میں احتمال نکل سکتے ہیں۔
اب دیکھو ابو ایوب انصاری طرف کی جو روایت ہے وہ قولی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نشیبی زمین میں جاؤ تو بیت اللہ کی طرف نہ پشت کرو اور نہ منہ کرو ایک، اور خود فرماتے ہیں جب ہم شام میں گئے اور وہاں کے بیت الخلا ہم نے پائے کہ اس میں استقبال اور استدبار بیت اللہ کی طرف تھا تو ہم بتکلف مڑ جاتے تھے اور باہر نکل کے استغفار کرتے تھے. یہ قولی روایت ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ فعلی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیت الخلا میں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے بیت الخلا میں اچانک دیکھا، اور عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے وفات سے 1 سال پہلے دیکھا. احناف کہتے ہیں یہ فعلی ہے اور ان کی تعویل ہو سکتی ہے. وہ تعویل کیا ہے کہ اب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تعویل سنو. پہلی تعویل تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میری اچانک نظر پڑی، میری اچانک نظر پڑی. تو اچانک نظر کو نظر فجاء کہتے ہیں، اور نظر فجاء کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. جو نظر فجاء ہے اچانک ہے، غیر محرم پر بھی پڑ جائے تو اس کا بھی کوئی وبال نہیں ہے، بس نگاہ نیچے کر لو. تو نظر فجاء کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خاصیت ہو، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہو کہ استقبال اور استدبار عوام کے لیے ہو، امت کے لیے ہو، حضور علیہ السلام اس سے مستثنا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی بیت اللہ سے افضل ہیں، حضور علیہ السلام بیت اللہ سے افضل ہیں. تو ادنا کے ذمے اعلیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، اعلیٰ کے ذمے ادنا کی تعظیم نہیں ہوتی ہے. تو حضور تو بیت اللہ سے اعلیٰ ہیں، اب حضور کے ذمے بیت اللہ کی تعظیم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف پشت نہ کی ہو، آپ بھی بتکلف مڑ کے بیٹھے ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو میں نے اچانک دیکھا، وہ اچانک دیکھنے میں ججمنٹ یعنی وہ اندازہ نہ کر سکتے ہوں کہ حضور کس طرح بیٹھے تھے. اچھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی احتمالات ہیں. احتمال ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ستر کا مسئلہ ہو، یعنی دوسری طرف بیٹھنے میں آپ علیہ السلام کا ستر مبارک نظر آتا ہو تو آپ اس لیے بیت اللہ کی طرف بیٹھ گئے کہ ستر کا چھپانا بھی فرض ہے. دوسرا احتمال وہی ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، دوسرا یہ کہ حضور کی خصوصیت ہے. تو یہ احتمالات نکل سکتے ہیں. ان احتمالات کی بنیاد پہ احناف جو ہیں وہ قولی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، فعلی میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. دوسرا قانون یہ ہے کہ جب ایک روایت مبیح ہے، اباحت کو بیان کر رہی ہے، ایک روایت محرم ہے، حرمت کو بیان کر دیتی ہے. اب جب اس محرم اور مبیح روایت میں تعارض ہوتا ہے تو احناف محرم کو ترجیح دیتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے محرم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو ہے وہ مبیح ہے. تو احناف نے محرم کو ترجیح دی، مبیح کو چھوڑ دیا. اور ائمہ ثلاثہ میں سے حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کا مدار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ رکھا ہے. وہ کہتے دیکھو کہ اللہ کے نبی بیت الخلاء میں استدبار یعنی بیت اللہ کی طرف پشت کیے ہوئے بیٹھے تھے. تو وہ کہتے دیکھو پشت کرنا بیت اللہ کی طرف تو حضور نے کیا ہے، جائز ہے، اور استقبال کو یعنی بیت الخلاء میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو اس پہ قیاس کر لیتے ہیں کہ جب استدبار جائز ہے تو استقبال کو اس پہ قیاس کر لیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا جملہ لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور نے استدبار کیا. وہ کہتے ہیں استدبار تو جائز ہے کہ وہ تو ثابت ہے حدیث سے، بقایا وہ سارا جو عنوان ہے یعنی بنیان کے اندر استقبال اور صحرا کے اندر استقبال اور استدبار وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت سے لیتے ہیں، قیاس نہیں کرتے، ان سے لیتے ہیں اور قیاس نہیں کرتے. اور دوسری وہ فعلی روایت کو ائمہ ثلاثہ اس لیے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قول جو ہے قولی روایت نسخ کا احتمال رکھتی ہے اور فعلی روایت نسخ کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے ائمہ ثلاثہ فعلی روایت کو ترجیح دیتے ہیں. اور احناف کہتے ہیں وہ قولی کو ترجیح دے، وہ کہتے ہیں قول کی تعویل نہیں ہو سکتی اور فعل کی تعویل ہو سکتی ہے. تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا.